اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ہمارے ہاں اکثر مختلف معاملات میں ہمارے بچوں کو بھی اور ہمارے بڑوں کو بھی عجیب قسم کے اختلافی مسائل میں ڈال کر، الٹے سیدھے سوال کر کے، منطق کا سہارا لے کر کہ جی لاجیکلی کیسے ثابت ہوگا، گمراہی کے اتنے راستے کھول دیے گئے ہیں کہ بیان سے باہر۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، مثلا اگر کہا جائے کہ جی پاکستان میں اسلامی فلاحی ریاست بننی چاہیے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ جی کون سا اسلام ہوگا؟ اتنے سارے مکاتب فکر ہیں، ہر مکتبہ فکر میں بے تحاشا گروہ ہیں، آپ کون سا اسلام نافذ کریں گے؟ اور اس بات کو اس طرح سے بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عام انسان جو ذرا معاملات کی باریکیوں سے واقف نہیں ہے، وہ اس مسئلے میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ اور یہ صرف اس معاملے میں نہیں، تقریباً ہر معاملے میں ایسا ہی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پچھلے دنوں ابھی ایک صاحب کا کلپ ہمیں ملا جو امام مہدی علیہ السلام پہ بات کر رہے تھے۔ یہ علیہ السلام پہ کسی کو تشویش نہیں ہونی چاہیے، اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں کچھ غلط فہمیاں اس سلسلے میں پائی جاتی ہیں، اس پہ پھر کسی وقت زیادہ تفصیلی گفتگو کر لیں گے۔ ورنہ کتب ستہ کے اندر، جن کو ہمارے یہاں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، اہل بیت کے لیے علیہ السلام ہمارے ائمہ نے لکھا ہے، بخاری سمیت۔ بہرحال اس بحث میں بھی نہیں ہم پڑھ رہے، آج کا موضوع نہیں۔ تو ان کا بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ اگر وہ آ جاتے ہیں اور وہ فرض کرو فلاں گروہ میں آ جاتے ہیں تو باقی گروہ والے ان کو مانیں گے کیا؟ اور اگر فلاں میں آ جاتے ہیں تو کیا باقی مانیں گے؟ اور اگر فلاں میں آ جاتے ہیں تو کیا باقی مانیں گے؟ ہم نام نہیں لے رہے، انہوں نے تو بڑے گرم جوشی سے ظاہر ہے سارے نام لی۔ اور اس چیز کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے ہر معاملے کے اندر کہ انسان واقعی عوام پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ بات تو ٹھیک ہے، بھئی کیا نافذ ہوگا؟ اچھا، سب سے پہلے تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ایک ہوتا ہے اختلاف اور ایک ہوتا ہے جھگڑا، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ اختلاف جو ہوتا ہے وہ اختلاف رائے ہے، وہ صحابہ کے درمیان بھی تھا، وہ ائمہ کے درمیان بھی تھا۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، اوزاعی، عبد الرزاق علیہم الرحمہ، ان سب میں اختلاف تھا۔ یہی نہیں بلکہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اپنے شاگردوں میں اختلاف تھا۔ اختلاف کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور نہ اختلاف ایسی چیز ہوتی ہے اختلاف رائے جس کے لیے جھگڑا پیدا ہو۔ اگر اختلاف رائے کے لیے جھگڑا پیدا ہونے لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہالت کی پستیوں پہ اور بالکل زمین سے بھی جا کے نیچے گر گئے۔ اور ہماری رائے اس میں یہ ہے، جس سے ظاہر ہے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کہ جب تک اختلاف رائے ہمارے ائمہ میں اور ہمارے محققین میں تھا تب تک جھگڑا نہیں تھا۔ جب یہ اختلاف رائے ان کی سطح سے اتر کے عوام تک پہنچا ہے تب یہ چیزیں جھگڑا بن گئی۔ ہمارے حنفی علماء
بڑے ذوق و شوق سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حلقہ احباب کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے جہاں پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک. تو ہوا یہ کہ وہاں جنہوں نے ان کو خوش آمدید کہا، انہیں ریسیو کیا، انہوں نے ان کی خاطر رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھ ڈالی. اور یہ جو لوگ وہاں جا رہے تھے انہوں نے ان کے ادب میں رفع یدین کے بغیر نماز پڑھ ڈالی. یہ اختلاف رائے تھا، جھگڑا نہیں تھا. ایک مثال ہم نے دی اور یہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، کوئی ادھر ادھر سے سنی سنائی بات تو نہیں. ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے اختلاف رائے کو جھگڑے کی شکل دے دی ہے اور اب ایسی باتیں کرتے. ذہن میں رکھیں کہ جھگڑا اصول پر ہوتا ہے، جھگڑا عقائد پر ہوتا ہے، جھگڑا فروعات پر نہیں ہوتا. اور ہمارے جتنی اختلاف رائے ہیں ان میں 80 سے 90% سب فروعات کے ہیں. اور اس میں بھی جو اختلاف رائے ہیں اس میں کئی اختلاف رائے تو ایسے ہیں کہ کسی نے کہا کہ آپ یہ کام جو کرتے ہیں یہ غلط ہے، اور اس نے آگے سے کہا کہ جناب میں یہ کام کرتا ہوں لیکن میں نہ اس کو فرض سمجھتا ہوں نہ واجب سمجھتا ہوں، میں تو مستحب سمجھ کے کرتا ہوں. اس طرح کے اختلاف رائے تو ہمارے بزرگوں کے درمیان بھی رہے ہیں. حضرت مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، اب وہ بدعات حسنہ کے بھی خلاف ہیں. حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ وہ مستحبات کے بھی خلاف ہیں. ہم تو ان کو حضرت ہی کہتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، اللہ کا ولی بھی مانتے ہیں. تو اختلاف رائے کو اختلاف رائے رہنا چاہیے، جھگڑا نہیں بننا چاہیے. لیکن اس کے باوجود یہ جو بات کی جاتی ہے یہ صریحاً جھوٹ ہے. یہ ہم آپ کو عرض کرتے ہیں بالکل جھوٹ ہے. اور یہ اسی طرح مثال کے طور پہ اکثر آپ کو کہا جائے گا جی حدیث تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 سال بعد لکھی گئی تھی، اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ واقعی جو ہے فیصلہ کرنے کے لیے استعمال ہونی چاہیے. اور ہمارے بچے بھی اور عوام میں وہ لوگ جو واقف نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہاں بات تو ٹھیک ہے، 300 سال میں کیا پتہ کیا چیز صحیح رہی کیا نہیں رہی. لیکن یہ جھوٹ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے خود احادیث لکھی ہیں، تابعین نے لکھی ہیں، تبع تابعین نے لکھی ہیں، سب نے لکھی ہیں. اس کے ثبوت حوالے موجود ہیں. ہاں وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں باقی آگے آ کے کتابوں میں ضم ہوتی چلی گئیں. پھر آپ کو بھی پتا عالم اسلام میں کیسی تباہی آئی ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو بہت کچھ ضائع بھی ہوا. یہ بات درست ہے، لیکن ضائع ہونے سے پہلے بہت سی جگہوں پہ پہنچ بھی چکا تھا. یہ بات بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے کہ جی 300 سال پہلے حدیث لکھی گئی. اچھا پھر کتنی بڑی ایک شیطانی ایک وہ سمجھیں آپ چال ہے، حدیث کو غلط ثابت کرنے کے لیے حدیث کا استعمال کرتے ہیں کہ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں صحابی کو فرمایا تھا کہ مت لکھو جو میں کچھ کہہ رہا ہوں. تو بھائی ان کا یہ فرمانا جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ بھی تو حدیث ہے. یعنی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں حدیث نہیں ماننی، دوسری طرف اس کو ثابت کرنے کے لیے حدیث کو ہی پیش کر رہے ہیں. عجیب مذاق ہے. تو اب جیسے امام مہدی کی بات ہوئی، امام مہدی جہاں مرضی تشریف لائیں، جس مرضی گروہ کے اندر تشریف لائیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ المہدی ہے. المہدی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے، جو ہادی ہے ساری قوم کا. ہمارا ماننا یہ کہ جو المہدی ہوگا اس کے ساتھ سب چلیں گے، چاہے کسی بھی مکتبہ فکر کے. ہمارا ایمان ہے اس بات پہ. آپ نہیں ماننا چاہتے نہ مان. لیکن پھر بھی ثبوت کے طور پہ ایک عجیب بات آپ کو بتائیں. جب پہلی بار ہمیں پتہ چلی تو ہم بھی بڑے حیران ہوئے کہ یہ بات کیوں نہیں بتائی جاتی. کسی زمانے میں یہ شور اٹھا
جب آئین بن رہے تھے ہمارے، ابھی تو 1973 والا یہ آئین میرا خیال ہے جس میں ابھی وہ امینڈمنٹس ہو رہی ہیں وہی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی 56 میں بھی آئین بنا تھا، اور شاید اس سے پہلے بھی ایک بنا تھا، پتہ نہیں غالباً۔ تو جن دنوں پہ یہ آئین پہ کام ہو رہا تھا ان دنوں میں یہی سوال کیا گیا تھا علماء سے کہ جناب آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی شریعت کا نفاذ ہو تو کون سی شریعت؟ حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، پھر حنفیوں میں بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل تصوف ہیں، کون سی شریعت آپ لانا چاہتے ہیں؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایسا کمال سبب پیدا فرمایا، ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ بات شاید جان کے چھپائی جاتی، کیونکہ یہ ایسا سوال کرنے والوں کے منہ پہ تماچا ہے جو اب ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں۔ 1951 اگر ہمیں صحیح یاد ہے، غالباً 1951، اس میں 31 علماء اکٹھے ہوئے، اور ان 31 علماء میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ موجود تھے۔ ان کی فہرست ہم نے خود دیکھی ہے، اس میں دیوبندی بھی ہیں، اس میں اہل حدیث بھی ہیں، اس میں ایک سجادہ نشین پیر صاحب بھی ہیں، یعنی وہ ایک ایسا گروہ تھا جس کے اندر تمام بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس وقت کے موجود تھے۔ انہوں نے اکٹھے ہو کر 22 نکات پیش کیے کہ اگر آپ یہ 22 نکات آئین کا حصہ بنا دیں تو ہم سمجھیں گے کہ دین اسلام، اسلامی شریعت کے نفاذ کی طرف ہم نے قدم بڑھا دیے ہیں، اور اس میں ہم سارے مکاتب فکر ان 22 نکات میں متفق ہیں، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جہاں کہیں اختلافی معاملہ آئے گا اس کا بھی راستہ نکالا گیا ہے۔ جیسے اسلامی ریاست جو ہوتی ہے، فلاحی ریاست، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم مثلا عیسائی ہے یا کوئی ہندو ہے، ان کے ہاں اگر ان کی برادری میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو ایسی صورت میں یہ اسلامی ریاست کیا کرے گی؟ وہ کہے گی کہ جی آپ کے مسئلے کا حل آپ کے قوانین کی روح میں کیا جائے گا، ہم آپ پہ اپنے قوانین زبردستی تھوپیں گے نہیں۔ اس کی بڑی اچھی مثال جو ہے وہ ہے غالباً بنو قریظہ، اگر مجھے صحیح میں یاد ہے، کہ ان کے فیصلہ جب کیا گیا تھا، یہودی قبیلے کا فیصلہ یہودی شریعت کے مطابق کیا گیا تھا، اور صحابی نے جب وہ فیصلہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ تو 22 نکات کا ایک پورا پروگرام 31 علماء کے ایک گروہ نے، ایک پینل نے بیٹھ کے 3 دن مسلسل مشاورت کے بعد تیار کیا اور کہا جناب آپ اس کو آئین کا حصہ بنا دیں۔ اب جو یہ کہے کہ جناب کون سی شریعت نافذ کرنی ہے، اس کے منہ پہ تو یہ تماچا ہے۔ ہم نے اس کو 22 کے 22 نکات کو نافذ کرنا تو دور کی بات ہے، ہم نے بیان بھی نہیں کیا کہیں کسی کو پتہ بھی چل جائے۔ ہم تو کہتے ہیں مطالعہ پاکستان میں جب وہ 14 نکات پیش کیے جاتے ہیں اور فلاں نکات پیش کیے جاتے ہیں اور فلاں نکات پیش کیے جاتے ہیں، اس نصاب کا حصہ ہونا چاہیے میٹرک کے اندر کہ علماء کے 22 نکات، اور وہ ہمیں پڑھانے چاہیے، بچوں کو پتہ چلے کہ دین اسلام کا نفاذ کو اتنی مشکل چیز نہیں ہے۔ آپ کو بیان اس طرح کی جا رہی ہے کہ آپ کہتے ہیں ہاں بات تو ٹھیک ہے، یہ کیسے نافذ ہوگا؟ یہ اس طرح کے منطقی نکتے نکال کے نا، تو یہ ہمارے بچوں کے ذہنوں کو میں زہر بھرتے ہیں، اور ہم جو والدین ہیں، ہم سے جو کوتاہی ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو صرف سکول کے حوالے کر دیا ہے، ان کی تربیت کا کچھ نہیں کر رہے۔ اب سکول میں ہر طرح کا بچہ آتا ہے، ہر مکتبہ فکر کا بھی آتا ہے، ہر مذہب کا بھی آتا ہے۔ اب وہ جب کوئی سوال کسی بچے سے سنتے ہیں، گھر آ کے بات کرتے ہیں، تو ابا جی ایک لگا دیتے ہیں گستاخ بدتمیز، مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب چڑھائی کر دیتے ہیں۔ اس بچے کے سوال کا جواب آپ دیں
تاکہ اس کی تسلی ہو. اب 2 دفعہ وہ آپ سے سوال پوچھتا ہے اور ہم آگے سے اس کو اس طرح کرتے ہیں تو تیسری دفعہ وہ سوال کرنا چھوڑ دیتا ہے. آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں سنتے 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 ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہ دین اسلام سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے یونیورسٹی میں بچے بچیوں کا حال دیکھیے جا کے. ایک بڑی اکثریت اگر پریکٹیکلی دیکھیں آپ وہ ملحد ہو چکی ہے, ایتھیسٹس ہو چکے ہیں. وہ صرف مسلمان اس لیے کہلاتے ہیں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, مسلمان اس لیے کہلاتے ہیں کہ جب شادی بیاہ کرتے ہیں تو نکاح ہوتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہاں پر. نہ اللہ کا پتہ, نہ رسول کا پتہ, نہ عقیدے کا پتہ, نہ فقہ کا پتہ, نہ قرآن کا پتہ, نہ حدیث کا پتہ. تربیت کا اتنا فقدان ہو گیا. اور بھی کئی موقع ہیں. ختم نبوت میں سارے اکٹھے نہیں ہوئے تھے کیا؟ 1970 71 72 کے دوران سارے اکٹھے تھے اور سارے مختلف مکاتب فکر ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے تھے. 2 تو موقع ہم نے آپ کو بتا دیے. اس کو چھوڑے, کچھ عرصہ پہلے کے پی کے میں ایک علماء کی حکومت بھی بنی تھی, پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا, ایم میں کچھ ایسا ہی نام تھا. اس دوران میں بھی ایک دوسرے کے پیچھے وہ نمازیں پڑھ رہے تھے. ایسی کون سی بات؟ یہ باتیں صرف اور صرف گمراہ کرنے کے لیے ہیں اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اسلام میں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے جس وجہ سے سب اکٹھے نہیں ہو سکتے. جناب بالکل اکٹھے ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ ہمارے پاس قرآن ایک ہے اور قرآن کو سمجھنے کا جو ذریعہ حدیث جو ہے وہ ایک ہے. باقی تو آراء ہے نا. کسی نے یہ بات کی کہ میرے خیال میں اس کا یہ مطلب ہے, کسی نے کہا میرے خیال میں یہ مطلب ہے, کسی نے کہا میرے خیال میں یہ حدیث قبول کرنی چاہیے, کسی نے کہا یہ حدیث قبول نہیں کرنی چاہیے, اس کی یہ وجوہات ہیں. وہ تو اصول کچھ ہیں, وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن اس سے صرف فروعات پہ فرق پڑتا ہے, عقیدے پہ اور اصول پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. عقیدہ سب کا ایک ہے, اصول سب کا ایک ہے. اب کچھ غلط فہمیاں پھیل گئی ہیں اور ان کو پھیلنے کے بعد ہوا دی جاتی ہے اور ایسے ایسے سوال کیے جاتے ہیں. اب وہ سوالوں کے سوال ایسے ہوتے ہیں ان کا جواب بندہ ہاں کرے تو گمراہ, نہ کرے تو گمراہ. وہ اس لیے کہ عام آدمی کی سوچ ان سوالوں کے حساب سے چلتی نہیں ہے. مثلا مثال کے طور پہ کہ جی اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے, محبت کرنے والا ہے, تو پھر دنیا میں اتنی اذیت کیوں ہے, اتنی تکلیف کیوں ہے, سب کو اس نے کیوں نہیں بالکل ٹھیک رکھا؟ اب سوال ایسا ہے کہ بچہ سنتا ہے تو کہتا ہے ہاں بات تو ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں, قرآن کی ایک بات یا حدیث کی ایک بات نکال کے قرآن کی باقی باتیں اور حدیث کی باقی باتیں اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ صحیح جگہ پہ کبھی نہیں پہنچ پائیں گے. اسی لیے بنی اسرائیل کو قرآن کے اندر موجود ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ کیا تم کلام کی ایک بات کو قبول کرتے ہو اور دوسری بات کو چھوڑ دیتے ہو؟ کہیں ہم بھی یہی تو نہیں کر رہے؟ اب ٹھیک ہے, آپ مانتے ہیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ جو ہے بہت شفیق ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اللہ نے خود کہا کہ میں امتحان بھی لوں گا, اللہ نے خود کہا کہ میں سزا بھی دوں گا, اللہ نے خود کہا کہ میں انعام و اکرام بھی دوں گا, اللہ نے خود کہا کہ جتنا مرضی گمراہ بندہ ہو میرے در پہ آ جائے, ندامت کا آنسو 2 بہا لے, توبہ استغفار کر لے, میں اس کو معاف کر دوں گا. اب 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے, محبت کرنے والا ہے. کیسے؟ کہ جتنا مرضی بڑا گناہ گار ہو اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے تو اسے معاف کر دیتا. یہ ہے 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہونا. لیکن اگر ہم کہیں 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا میں سارے لوگوں کو ایک طرح کا کر دیا جائے, تو پھر فرشتے ہیں نا, ان سے کبھی گناہ نہیں ہوتا, وہ تو کوئی بری بات سوچ بھی نہیں سکتے.
ہر وقت حمد و ثنا میں مشغول انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ذہن اتنے ہمارے بگاڑ بچوں کو دیے گئے ہیں کہ جب ان کو یہ ساری بات بتا دیں تو آگے سے یہ ہم نے خود سنا ہے، سنی سنائی بات نہیں ہے، ہم نے خود سنا ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اب اگر ٹھیک کہتے ہیں تو یہ لیکن کہاں سے آ گیا؟ اس لیے کہ ہم اللہ کو اپنی مرضی کا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی معاملات ہمارے باقی معاملات میں بھی ہیں۔ وہ دوست احباب جو بہت زیادہ اوراد و وظائف، دم درود وغیرہ کی طرف چلتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مرضی کے مطابق کام کرے۔ اسی لیے ایک درد دوسرا درد، ادھر نہیں ہوا اچھا ادھر، ادھر نہیں ہوا ادھر، ادھر نہیں ہوا تو ادھر۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہو رہا۔ کبھی سوچا کہ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے تو مسائل کا حل بتایا ہے، اور ہمارے ائمہ نے اور ہمارے محققین نے بڑا کام کیا ہے۔ ابن خلدون بہت بڑی ہماری شخصیت گزری۔ ابن خلدون، اچھا اب آپ دیکھیے ہمارے آج کل کا جو یہ تعلیمی نظام ہے، جو ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ انتہائی گھٹیا سسٹم ہے، لیکن ہم مجبور ہو گئے ہیں۔ کس طرح؟ آپ دیکھیے پچھلے دنوں ایک محقق، غالباً یورپین کوئی محقق ہے یا شاید امریکن ہے، میرے ذہن سے نکل گئی بات، اور نے کہا کہ جی مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ ایک مسلمان سائنسدان ہے، یہ فزسسٹ بھی ہے، یہ میتھمیٹیشین بھی ہے، یہ میڈیسن کا بھی، وہ علم الطب کا بھی ماہر ہے اور معاشیات کا بھی ماہر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک آدمی ہر چیز کا جو ہے وہ ماہر ہو جائے؟ یہ فرق ہے ہمارے نظام میں جو ہم نے رکھا بطور اسلامی ریاست اور جو ان لوگوں نے رکھا۔ ہمارے یہاں تو یہ جو طبیب تیار ہوتے ہیں، یہاں پہ ہمارے پاس میڈیکل پڑھ پڑھ کے بچے بیچارے پہلے میٹرک کریں، پھر ایف ایس سی کریں، پھر 4 سال میٹرک کریں، پھر سال کی یا 2 سال کی وہ ہاؤس جاب کریں، وہ 18 سال کی تو پڑھائی بیچارے کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے تو نظام کے اندر طبیب جو ہے 15 سال کے بچے طبیب کے طور پہ باقاعدہ کام کیا کرتے تھے۔ وہ نظام کیا تھا؟ وہ نظام ہم واپس کیوں نہیں لا سکتے؟ ہم اپنے، ٹھیک ہے ہم مجبور ہیں، ہم نے میٹرک کا امتحان دینا ہے، میٹرک تک تو ہم اپنے بچوں کو کچھ اس طرح کا کر سکتے ہیں نا کہ اس راستے پہ چلا دیں، پھر اس کے بعد ہم مجبور ہیں، ظاہر ہے دنیا کا نظام ہے، میٹرک دینا پڑے گا، ایف ایس سی کرنا پڑے گا، بی ایس کرنا پڑے گا، کریں بسم اللہ۔ لیکن جو اس سے پہلے کے 8 سال تعلیم کے ہیں، کیا اس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے کہ ہم چلے 100% نہ صحیح تو کسی حد تک اس راستے پہ چل پڑے، اور بچوں کو اتنا کم از کم ذہنی طور پہ تربیت کر دیں کہ اس قسم کے سوال سن کے وہ پریشان نہ ہو۔ یہ تو ہم نے جو بڑا محتاط سوال پیش کیا آپ کو کہ جی اتنا 70 ماہ سے زیادہ، اگر ہم عرض کریں نا کہ کیسے کیسے سوال آتے ہیں، انسان یقین کیجئے واقعی خون کھولنے لگتا ہے کہ یہ سوال کو کرنے کی جرت کیسے ہوئی۔ لیکن پھر بات یہ ہے، آپ اگر استاد ہیں تو آپ کا مقام ہے، آپ کو اسے سمجھانا ہے۔ آپ اگر ایک عالم ہیں تو آپ کا مقام ہے، آپ نے اسے سمجھانا ہے، اس طریقے سے سمجھانا ہے جس طرح سے اس کو سمجھ آ سکے۔ اگر اس نے کوئی کوتاہی کر رہا ہے تو اس کو سمجھانا ہے اس طریقے سے کہ وہ آپ کی بات کو سمجھے، بجائے اس کے کہ متنفر ہو جائے اور پیچھے ہٹ جائے۔ یہ اصل نقطے ہیں سمجھنے والے۔ تو یہ کہنا کہ جی کیسے کون سا نظام آئے گا، یہ صریحاً ہم نے پہلے بتا دیا کہ جھوٹ ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے یہ جو 22 نکات ہیں، ان 22 نکات سے آغاز ہو سکتا ہے، ایک دفعہ آغاز ہو جائے تو پھر آگے سے آگے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے بڑھا جا سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جس چیز کا امکان ہے اس پہ کام ہمیں نہیں کرنا، اور عوام کو بھی اس سے دور رکھنا ہے۔ ہم نہیں جانتے آپ میں سے کتنے لوگوں کو اس بات کا پتہ تھا کہ علماء کبھی اس طرح 31 علماء اکٹھے ہوئے، انہوں نے 22 نکاتی پروگرام دیا نفاذ شریعت کا۔ ممکن ہے کسی کو بھی نہ پتا ہو، سچی بات ہے اب سے چند ہفتے پہلے تک ہمیں بھی نہیں پتا تھا، اور جب یہ بات سامنے آئی حیران رہ گئے
اتنی زبردست بات ہمیں نہیں بتائی گئی، ہم سے چھپائی گئی، یعنی اس کا تذکرہ بھی نہیں. اور مزے کی بات پھر ہم نے انٹرنیٹ پہ بھی تلاش کیا تو ایک جگہ ہمیں اس کا حوالہ ملا، اور نیچے جو کامنٹس آ رہے تھے غور کریں، کامنٹس کیا آ رہے تھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا نہیں جی، یہ جو پوسٹ ہے نا یہ امریکی سازش ہے. یعنی امریکہ اب سازش یہ کرے گا کہ آپ کو یہ بتائے گا کہ علماء اکٹھے ہو گئے تھے. یعنی اس سے بڑی جہالت کی کیا بات ہوگی کہ یہودی سازش یہ ہے کہ جی علماء نے اکٹھے ہو کے آپ کو 22 نکاتی پروگرام دیا ہے 1951 میں، 50 51 52 میں، آج سے تقریباً 70 سال پرانی بات، 70 72 73 سال پہلے کی بات. یہ کام ہوا ہے. اور ہمیں آج کیا کہا جاتا ہے، کون سا اسلام نافذ ہوگا جی، کیا کریں گے جی، کیسے ہوگا جی، ہمارے تو علماء ہی اکٹھے نہیں ہوتے. تو علماء نے تو اکٹھے ہو کے بھائی دکھا دیا آپ کو. اب آپ بتائیں کہ آپ ذہنی طور پہ کتنے بالغ ہیں. دیکھنا یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، سیدھے راستے کی توفیق دے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.